یا کم ہوتے، مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%، کم از کم، جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو اضافی انرجی چاہیے، اضافی گیس چاہیے، پیٹرولیم چاہیے، ڈیزل چاہیے، بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%. یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہے، کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی، کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا، کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا، مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک 0 پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1، روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے، ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے. اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا.
یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے۔ تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی، جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے، تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی۔ ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں، اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر۔ کچھ ہمارے پرانے معاہدے ہیں جن کی، ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹس تو نہیں ہیں، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے، تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے۔ تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں، ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ اب بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے۔ ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے۔ یہ تو رہ گئی ایک بات۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے، میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10%، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنووں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی۔ دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود۔ ابھی ہم نے بڑے صاف، اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں، ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں، یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے، یہ چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی،
آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. یہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے جس کو ہم روز ٹریک کر رہے ہیں. ایس ایم ایس لیول پہ ایس ایم ایس آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک میٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان پائپوں کے اندر سے کتنی گیس گزر رہی ہے. سیکٹری صاحب اور میں روز صبح ہم اٹھ کے ان پائپوں سے جو گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی گیس گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے تو میں دوبارہ بتا دوں، صبح 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے دوپہر تک، اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی. مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں، جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے، کہ جو ہمارے جہاں پہ تو گیس شروع ہوتی وہاں پہ تو پورے پریشر سے آتی، مگر وہ علاقے جو دور افتادہ ہیں جہاں پہ پہنچتے گیس بہت کم رہ جاتی ہے، ان علاقوں کے اندر بعض مرتبہ کمی رہ جاتی ہے. یہ کمی پورا سال رہتی ہے، یہ سردیوں میں نہیں، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے. تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو. مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی، سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے، وہاں پہ اضافی ایل پی جی دی جا رہی ہے. اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں، ایس ایس جی سی، پرل پارکو، پی ایس او، ایس این جی پی ایل، یہ 20,000 ٹن ماہانہ، اس سے بھی زیادہ ایل پی جی منگوا رہے ہیں ہر مہینے، تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی، ایس این جی پی ایل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ ایل پی جی دے رہے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی ایل پی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں. اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی ایل پی جی ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے. تو 3 چیزیں بھائی: بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے. نمبر 3 ایل پی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے ایل پی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے. اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی ایل پی جی جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے. بہت بہت شکریہ. اتنا کامیاب تھا تو اس کا اعلان ان کی طرف سے کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے جو آپ نے فرمایا ہے یہ سارے ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ لمبے منصوبے ہیں، فوری طور پہ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ فوری طور پہ ہمیں کیا ملا؟ دیکھیں، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا، ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا نہیں. آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں، شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں کرتے، تب تک کوئی ایسی بات نہ باہر نکلے جس سے نیگوشیشنز کو نقصان پہنچے. اس میں کوئی خفیہ نہیں تھا. اگر آپ وہاں پہ ہوتے یا پاکستان کے قریب ہوتا تو یقینی طور پہ آپ کو جیسے یہاں خبریں مل جاتی وہاں بھی مل جاتی. اس دفعہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا جی، آپ کو خبر غلط کہاں سے ملی؟ چلے خبر نہ ملنا تو ایک بات تھی، مگر یہ خبر غلط کہاں سے ملی، اور یہ خبر غلط رپورٹ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا جا کے اپنے ریسورسز ٹٹولیے جنہوں نے آپ کو یہ خبر دی. ابھی میں آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں. لیکن یہ کچھ باتیں میں آپ سے کچھ ازراہ مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خام تیل ہے اس میں کون سا لانگ ٹرم ہے بھائی؟
یا پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں، ڈیزل ہے یا گیسولین ہے، اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ یا ایل این جی اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے مل جاتا ہے تو اس میں کیا لانگ ٹرم ہے؟ ہاں پائپ لائنیں کچھ لانگ ٹرم ہے، اور کچھ ایل این جی کے جو ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹس ہونے ہیں وہ کچھ لانگ ٹرم ہے، ورنہ تو اس میں سے کچھ لانگ ٹرم نہیں. جو جتنا میں نے آپ کو کہا ہے اٹس ہیئر اینڈ ناؤ. میرا سوال یہی ہے کہ یہ معاہدے جتنے بھی آپ نے بتائے گیس، ڈیزل اور پام تیل کے حوالے سے، اس میں ٹائم فریم آپ نے نہیں بتایا. ٹائم فریم بتا تو دیا. ٹائم فریم ابھی بھی واضح آپ نے نہیں کیا. اور ساتھ میں یہ کہ جو ایران سے جو مل رہا ہے وہ تھوڑا دوبارہ اگر بتائیے گا کہ ایران سے کتنا، اور یہ گیس پائپ لائن معاہدہ جو پہلے زرداری صاحب حکومت میں ہو چکا تھا، اس کے علاوہ یہ چیز ہے یا اسی میں یہ شامل؟ جی دیکھیے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کچھ انٹر حکومتوں کے درمیان، ذرا ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. حکومتوں کے درمیان میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل دینے میں جتنا 1-2-4 ہفتے، میں نے تو آپ کو ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے کہ ہم بات کر کے آئے ہیں کہ جنوری میں ان کا ایک کمیشن یہاں پہ ان کے وزراء کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ان کو کچھ شکل ایسی دے دی جائے کہ اس کے بعد آنے والے وقت میں ہم تیل اور خام تیل تو لے سکیں، ڈیزل لے سکیں، پیٹرول لے سکیں، خام تیل لے سکیں. تو اس میں تو ہمیں نہیں کوئی نظر آ رہا کوئی بھی لانگ ٹرم چیز، کوئی اسپیسیفک چیز. جب کانٹریکٹ بالکل سائن ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ ٹائم فریم ہے، مگر ابھی وہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دی کہ جنوری میں وہ آ رہے ہیں اور اس وقت تک اس کو شکل دینی ہوگی. دوسرا آپ نے کیا بات کی؟ ایران نہیں، اس کا ایران پائپ لائن سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو انسانی ہمدردی پہ 2 ملین یوروز کی وہ دی ہے پاکستان کو ایل پی جی سردیوں، کیونکہ شدت بہت زیادہ ہے سردیوں میں، اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی موجودہ حالات میں کافی تباہی بھی آئی ہے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ اضافی ایل پی جی آ رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پائپ لائن سے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے اس کے جو خام تیل ہے اس کی قیمت $7 فی بیرل وہاں لگائی جا رہی ہے، تو پاکستان کتنے میں لے گئے؟ جی وہ تفصیلات ساری جو ہیں، اب جب وہ ہماری طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، ان کی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ ہوگی، تو یہ تمام کمرشل تفصیلات کی کتنے کی ملے گی، کس وقت ملے گی، کس پورٹ پہ آئے گی، یہ تمام تفصیلات ابھی طے ہوں گی. جی شام چینل 5 سے سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی کل کیا ہوگا، پچھلا کیا ہوتا، آج کل کا مہنگائی کا ایشو ہے اور پیٹرولیم کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی اقتبار ہوئے کیونکہ کروڈ آئل جو بھی سستا ہوگا، لیکن پاکستان میں کوئی کسبہ نہیں آیا. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے سر کہ اسی حالات پہ اگر الیکشن کہیں نہ کہیں سے آ جائے تو آپ لوگ سر اس میں آسانی چلے جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا مضمر، کہ اگر یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں، اگر ان میں سے کچھ بھی ہو جائیں، 2/3 بھی ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ توانائی کی قیمت کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو سہولت ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن میں جائیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے. تو یہ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں ہی تھا. کوئی ایک آدھ چیز چھوڑ دیتے تو میں کہیں بھول بھلیوں میں کھو جاتا، لیکن آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی تمام جواب دے دیے. دیکھیں الیکشن سے غرض نہیں ہے، ہم اپنے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فرض ہے ملک بچانا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ کوئی اللہ بہت کامیابی سے نواز رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں. ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ابھی میں آپ کو آذربائیجان میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے، ترکمانستان میں کیا کیا ہے، قازقستان میں کیا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اور باقی عوام کی عدالت ہے. عوام ہمیں چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، عوام نہیں چاہیں گے تو ہم آ نہیں سکتے. تو وہ تو عوام کی عدالت ہے، جیسے کھلے گی پتہ چل جائے گا. مصدق ملک سر، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ ایک اچھا آپ نے وعدہ کیا. سر پوچھنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ آپ نے یہی کہا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں تیل اور گیس کے حوالے سے کوئی آفر نہیں دی. پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم نے خط لکھا ہے، خط کا جواب بھی نہیں دیا گیا. یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم آپ گئے جا کے معاہدہ بھی کیا اور رشیا نے تمام جو ہے ایگریمنٹ بھی کر دی،
اور دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، یہاں پہ عوام کو وہ جو ہے سہولت کیوں نہیں دی ہے؟ دیکھیں وہ ادھر بھی کچھ وہ ناراض ہو رہے ہیں بہت لوگ یہاں پہ اس طرح. ٹھیک، پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مبارکباد دی. ایک یکدم کیا ہوا ہے، یکدم حکومت بدلی اور کیا ہوا ہے، حکومت بدلی معاہدے ہو گئے، جہاں پہ جا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں ہوا، حکومتوں کا نام لینا معیوب ہے، لیکن آپ یقین مانیں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ 2 سوال ہوتے ہیں. ایک، پچھلے 3 سال کچھ نہیں ہوا، ہمارے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اور ایسے لگتا تھا کہ جو ابتدائی طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی دل ہار چکے ہیں کہ یہ شاید نان سیریس سے لوگ ہیں، یہ شاید باتیں کرتے پھر فالو اپ نہیں کرتے. اور ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت کا اپنا مزاج تھا، ہمارا تھوڑا مختلف ہے، ذرا زیادہ بیچارہ گراؤنڈڈ سا انداز ہے، تو ہم چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی ایسی ایروگنس نہیں ہے، ہم جاتے ہیں اور بالکل جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہ ہمیں کسی سے دبنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کو دبانے کی ضرورت ہے. بھائی ہمیں تیل چاہیے، آپ نے تیل بیچنا ہے، ہم تیل خرید رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، اب اس میں دبنے دبانے کی کیا بات ہے؟ تو جتنا آپ چیزوں کو سمپل رکھیں اور جتنا آپ جا کے انٹیگریٹی کے ساتھ فالو اپ بھی کریں اور معاہدے بھی کریں، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے، اور یہی ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک ایک ہے کلاؤڈ کہ شاید یہ ملک نان سیریس ہے، اور اس کی وجہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم 3 سال سے اتنے خط لکھے، 3 سال سے یہ ہوا. جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی، آپ میری مت سنیں، جو یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا ایران کے سفیر کا، آپ وہ انٹرویو دوبارہ چلا لیں. مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا؟ آپ کو کسی کاغذ میں نظر آیا کوئی پہلے معاہدہ؟ کسی جگہ پہ کوئی کاغذ تھا؟ کسی سفیر نے آپ کو آ کے کہا؟ لیکن اب کوشش کی ہے، 2-4 مہینے لگے ہیں تو بات کھل گئی ہے، ہر طرف کھلتی چلی جا رہی. جو محنت کریں گے تو کام ہوتا چلا جائے گا. مطلب یہ کہیں کہ ابھی چند دن پہلے خبر تھی کہ روس نے یہ کنسیشن ریٹ پہ ہمیں گیس دینے سے انکار کیا ہے، اور دوسرا یہ جو باتیں وہی لائی ہو جائیں گے الیکشن تک، اور تیسرا یہ ہے کہ تھرڈ کیسز گیس کے بہت سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا کریں؟ دوبارہ سے شروع کریں. جی پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں معاہدے. نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے ساری بات پوری پریس کانفرنس کی، میں نے یہی بتانے کے لیے کہ کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہمیں جی ہاں الحمدللہ الیکشن کی تاریخ جس دن وزیر اعظم پاکستان چاہیں گے آئین کے مطابق، آپ نے پڑھا ہی ہوگا آئین، تو اس میں صرف یہ حق دیا گیا ہے وزیر اعظم کو کہ جب وہ سمجھیں وقت سے پہلے اگر چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں. اس وقت وہ چاہ نہیں رہے، تو جب چاہیں گے کروا لیں گے. ابھی وہ چاہ نہیں رہے، تو ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیے کہ جو روس سے آپ سستا تیل لے رہے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ عوام پر آئے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ابھی عالمی منڈی میں تیل سستا ہے لیکن پاکستان میں لو پرائسز برقرار ہیں. دوسرا یہ کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ کروڈ آئل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ریفائنریز نہیں، تو ابھی وہ ریفائن ہو سکیں گی؟ جی ایک تو یہ ہے کہ روس میں بہت سے کروڈ ہوتے ہیں، جو ہم نے ان سے گفتگو کی ہے وہ سویٹ کروڈ کی، سویٹ لائٹ کروڈ کی ہے. تو وہاں پہ 8-10 قسم کے مختلف کروڈ ہیں جن میں زیادہ تر ہیوی کروڈ ہے. ہیوی کروڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں سلفر زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کی ریفائنری، جب کوئی ریفائنری بنتی ہے تو اس کا پہلے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریفائنری کروڈ کے حوالے سے بنتی ہے. تو پاکستان کی ریفائنریز لائٹ کروڈز کے لیے بنی ہوئی ہیں. تو جس چیز کی ہم بات کر کے ہیں وہ روس کا وہ لائٹ کروڈ ہے جو ہم انشاءاللہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ لیں گے. ہم نے اپنی ریفائنریز سے جانے سے پہلے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، ایک ریفائنری نے کہا کہ وہ 40-50% لے سکتے ہیں، باقیوں نے کہا وہ 20-30% لے سکتے ہیں. ان کے ایسیز وغیرہ ہم نے منگوا لیے ہیں، وہ فیکٹریوں میں یہاں پہ ریفائنریز میں بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو رینج بتائی ہے مکس کر کے باقی مختلف کروڈز کے ساتھ 50% تک ایک ریفائنری میں اور باقی ریفائنریز میں 20 سے 30% تک کم از کم استعمال ابھی ہمیں بتایا گیا کیا جا سکتا ہے. جی عوام تک نہیں پہنچے گا تو کس تک پہنچے گا؟ کہاں جائے گا عوام تک؟ عوام کے لیے تو کر رہے ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بات چیت ساری جو ہے وہ کامیاب رہی ہے تو یہ معاہدے کب ہوں گے اور کس کرنسی میں روس ہے وہ پاکستان کو یہ سارا کا سارا
जी वो तमाम तरीका जी एक और छोटी जी सी सर, दूसरी ये बात है कि आपने सबसे पहले आते ही कहा कि आप लोगों के पास जो सीक्रेट था वो इस दफा नहीं खोल सका और आपके रिसोर्सेज रिसोर्सेज जो है वो बाहर नहीं है, तो क्यों नहीं, अगर इतनी अच्छी पेशरफ हो रही है तो हुकूमत उसको हाईलाइट कर रही है, आपके पास क्यों नहीं इस तरह की कोई मीडिया टीम कि वो अच्छी चीज को जो है वो कम से कम मीडिया तक तो दे, एनर्जी सेक्टर के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन तक तो पहुंचाइए दोनों सेक्टर में। भाई एक तो दोनों में जो है जी हाँ, एक तो आपका कुछ भी जो है वो सब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बता दीजिए। एक तो आप इतने मुशाक हैं कि हमें उम्मीद रहती है कि हम जितना मर्जी छुपाएं आप कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है आप पे जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बात कर रहे होते हैं तो बाहर टीवी पे आप टिकर चला देते हैं। नहीं, लेकिन ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात भी आपकी बरहक है, और मैंने आपको कहा कि मैं कम से कम आई हैव रिजॉल्व कि हर 10 दिन 12-15 दिन के बाद तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं मैं उनको बुला के उनको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और वक्तन फवक्तन उनसे गाइडेंस भी लूँगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका हाथ नब्ज़ पे होता है अवाम की। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड यू वुड सी कि हम इसको तब्दील करेंगे। दूसरी आपने जो कहा ना कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच, देखें वी वर इन द मिडल ऑफ निगोशिएशंस, हमारे लिए मुफीद नहीं था कि खबरें बाहर जाएँ, हमारे लिए बिल्कुल मुफीद नहीं था। अगरचे खबरें यहाँ पे जो लगीं वो जैसे भी लगी, कुछ सही कुछ गलत, हमेशा इसी तरह होता है, अगर हम ना खबर दे रहे हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसका हमें एडवांटेज हो गया क्योंकि हम बड़ी क्वाइटली और डिस्क्रीटली अपनी 2-1 दिन की जो हमारी 3 दिन की निगोशिएशंस थी उसमें हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि बाज़ मरतबा कोई ऐसी खबर लगती है, कोई चीज़ पोलराइज हो जाती है, एक दिन एक बात हो रही है, उस दिन शाम को लग गई, अगले दिन की सारी गुफ्तगू जो है वो उसकी नज़र हो जाती है। तो ये अच्छा हुआ कि क्वाइटली हम एक डिस्क्रीट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, उसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं थी। जब मैं डिस्क्रीट कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ ये कि बग़ैर किसी बाहर शोर के जिसमें आधी बातें सच और आधी गलत हों, हम लोग अपना मुआयदा कर पाएगा। जी वो तय किया जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये 2-3-4 चीज़ें जो हैं, तमाम कीमतें, अभी तो हमने प्रिंसिपल सिर्फ तय की हैं, वो तमाम तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। और आपने डिस्काउंटेड तो लेके हैं, आप नाम से बात करना चाह रहे हैं जी जल्द हमें देना चाह रहे जल्द हैं, आपने ये 2 मिलियन पाउंड तो ले लिए, लेकिन क्या आप उनके साथ नेगोशिएशन करने वाले हैं? जी जल्द बिल्कुल। देखिए हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो उनसे करनी है और कर रहे हैं और करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, आपके सामने वो भी ले आएंगे जैसे उस पर भी होगी तरक्की हमारी। देखिए हमारा सिलसिला ये है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी कैद में आएँ, किसी सेंक्शन में आ जाएं, किसी इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ जाएं, लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने लीगल तरीक़ाकार जो हैं आपस में तय किए हैं बैठ के, जिसके ज़रिए वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें भी वो तमाम इनोवेटिव तरीके जो अबव बोर्ड हों उनको सबको देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि अगर हम क्या कर सकते हैं, रादर देन कि क्या वजह है कि नहीं कर सकते। बस फ़र्क पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में ये है कि वो कहते थे हम आपको बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किन तरीक़ाकार के ज़रिए ये हो सकता है जो अबव बोर्ड और लीगल हो। जहीर साहब दो छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि गेट एक ओपन हुआ है, आप लोगों ने कोशिश की है, रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है, अब ये बताएं कि रूस से जो आपको इस वक्त बातचीत चल रही है वो नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि जनवरी में आपने कहा कि रूस की जो एनर्जी मिनिस्टर है वो आएंगे, उसके बाद जो फ्यूल आएगा उसका एग्रीमेंट होने के चांसेस है, और जो LNG की आपने बात की है वो प्राइवेट सेक्टर से जो नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट के कारखाने वो लगेंगे तो फिर आप लोगों को सस्ती LNG मिलेगी, तो दोनों बातें थोड़ी आगे चलेगी। अब पाकिस्तान जो सीजन है उसमें पाकिस्तान को जो मौजूद LNG है, मौजूदा LNG LPG है, गैस है, उस पर इकरार करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपने कितने कार्गो जो रूस की प्राइवेट कंपनियां हैं या तो हुकूमत को कितने कार्गो देनी चाहिए, एक। और दूसरा जो सस्ता गैस है, तेल हमें मिलेगा क्रूड ऑयल, इसका गल्फ मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या वहाँ पे पाकिस्तान को बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाएगा? नहीं, इसमें ये इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, और इतने बड़े प्लेयर हैं, 1-2 कार्गोज से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 कार्गो यहाँ चले गए या 1 कार्गो यहाँ आ गया। ये तो एक अजीब सी बात है कि इतने बड़े ममालिक जो हैं वो 2 कार्गोज़ के लिए उनकी वो हिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरा आपका क्या सवाल था? कितने कार्गो? हाँ नहीं, कार्गोज अभी मैंने बताया आपको, तफसीलात तय होंगी,
وہ ہم اپنی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ کریں گے, وہ اپنی طرف سے ایک کمپنی نامینیٹ کریں گے, وہ بیٹھ کے کریں گی. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایسا نہیں کوئی ایک آدھ, یہ بڑا کانٹریکٹ ہے, اور گفتگو جو ہے وہ بڑے, اس کے پیرائے بڑے وسیع تھے اور بڑے میکرو لیول پہ تھے. اس وجہ سے انشاءاللہ جو بھی ہم کانٹریکٹ کریں گے وہ کوئی ڈنکی ٹوائے کانٹریکٹ نہیں ہے. اسرار صاحب دی نیوز سے سر یہ پوچھنا چاہتا تھا, پچھلے سال جو ہمارے رپورٹس تھے پیٹرولیم سیکٹر کے, اور 23 ملین سم تھنگ کے جو آئی ایس تو ابھی جو ہم رشیا کی طرف جا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کتنے پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر بھی اس میں ہیں جو آپ کو ون وے ادر وے آپ کو پریشر, ظاہر بات ہے ہر گورنمنٹ اس طرح پریشر کرتے ہیں اس طریقے سے. اس کا کیا ہوگا, اسپیشلی ایران کے بارے میں کوشچن ہوا ہے جو 2008 میں سائن کیا ہم نے, تو اس پہ کیا ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم شیئر کریں گے, تو اس پہ کوئی جی طریقہ, جی آئی تھنک آپ کے سوالات جو ہیں بہت اسٹریٹجک اور بہت اہم ہیں, اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں وہ طریقہ کار, دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا کہ سب کچھ جو ہوگا اسے ابو بورڈ ہونا ہوگا, اور جو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے اس کے مطابق ہم لے کر چلیں گے. بین الاقوامی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا انٹرسٹ تو واچ آؤٹ کرنا, اپنے بچوں کا انٹرسٹ واچ آؤٹ کرنا تو ہمارا فرض ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر روسی تیل جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے, اور اگر روسی پائپ لائنوں سے گیس ابھی تک یورپ میں جا رہی, تو بھائی پاکستان میں کیا ہے ایسی بات کہ یورپ خود, آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, خود وہاں پہ گیس جا رہی, تو پاکستان کیوں نہیں تھوڑی گیس آ سکتی ہے, LNG کیوں نہیں آ سکتی ہے, تھوڑا پٹرول کیوں نہیں آ سکتا, یا تھوڑا خام تیل کیوں نہیں آ سکتا. تو مگر وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بٹوین ناؤ اینڈ دا 20th آف جنوری 23rd شاید ان کا ڈیلیگیشن اراؤنڈ دیٹ ٹائم وڈ کم, وہ تمام تفصیلات اس دوران میں طے کی جائیں گی. آخری سوال چاہتا ہے پروگرام کا خاتمہ. سر آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, روز عمران صاحب کی بات کی, لیکن سوال یہ کہا تھا کہ ملکی ذخائر کو آپ استعمال بہت یا خطہ قربان میں بے پناہ ذخائر ہے قدرتی وسائل کے, لیکن ان کی طرف سے دوسری چیز آ رہی ہے. پانی کے لیے لوگ کنواں کھودتے ہیں تو اندر سے گیس نکلتی ہے, پیٹرول نکلتا ہے. ہمیں بھی بتائیں کدھر نکل آپ کریں تو آپ کو ساری چیز کا نام ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک نہیں بڑا آپ کا نمبر 2 بات یہ کر رہی تھی کہ OGPC ہے جو کہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, لیکن وہاں بیٹھی ہوئی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے اشتہارات اپنے نمبر پہ جا رہے ہیں, PAD نمبر پہ. نمبر 3 آپ سے عرض کی تھی کہ SGPN والے 40% کمیشن لے کے اشتہار کرے گا, اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اشتہار بند کر دیے. تو یہ اس پر آپ نے کر دیا. اشتہاروں کے لیے تو آپ کو میرے دوست بتائیں گے یا ہماری وزارت بتائے گی, جس سے میں آپ کو جو آپ کا پہلا سوال آپ کا بہت اہم ہے. ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میں دیکھیں تو خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا تھا, وہ یہ اتنی بجلی تو پتہ نہیں گیس تو آئند پیدا ہونے والی ہے, تو اچانک افتتاح کرنے لگا ہوں, لیکن آج تک وہ بند ہو گئی. تو یہ دیکھیں کہ اگر حکومت اس وقت ہے یہ ذخائر تلاش کے حوالے سے کیا کوئی ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ اس میں پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ اقدامات یا اعلانات. ایک تو ہے کہ میں بھی آج کہہ دیتا ہوں کہ ادھر کل لائنیں لگ جائیں گی اور آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکیں گے اور لوگ باہر سے آ کے یہاں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ان کا ہمیں نقصان ہوا ہے. جب آپ آئل کا ویل ڈرل کرتے ہیں تو ایک ہائی رسک پروپوزیشن ہوتی ہے جس میں بڑی لو پروبیبلٹی ہوتی تیل نکلنے کی. اس کو نہ سمجھنا اور عوام کو ایک غلط امید دلانا کہ یہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہنے لگی مناسب نہیں ہے. ہم 2 نئی پالیسیز لا رہے ہیں, میں 1 ہفتے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گا, وہ فائنل شکل میں ہے. اس سے آپ کے دونوں سوالات کا جواب ملے گا آپ کو کہ ہم اپنی انڈیجنس گیس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک ہم ٹائٹ گیس پالیسی لے کر آ رہے ہیں, ایک جو ویلز پاکستان کے بند ہو چکے ہیں جو پرانی قیمت پہ کھودنا اب وائبل نہیں رہا, ان کو ریوائیو کرنے کی پالیسی لا رہے ہیں. دونوں پالیسیز میں لا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.